آج ہم کامیابی کے صرف ون فارمولے پہ بات کریں گے، اور یہ فارمولا کوئی چورن یا پھکی نہیں ہے. یہ فارمولا بالکل جینوئن سائنٹیفک فیکٹ اور سائنٹیفک ریسرچ پر مبنی ہے. میں نے نفسیات نے انسانی ذہن کی ساخت کا مطالعہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیسے کچھ لوگ کمپلیکس انوائرمنٹ میں، ایسے ماحول میں جہاں لوگ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لیے چائے کے ڈھابے لگا رہے ہوں، چاولوں کی ریڑیاں لگا رہے ہوں، یا پھر اونچی اونچی عمارتوں سے چھلانگیں لگا رہے ہوں، ریل کے ٹریک پہ لیٹ رہے ہوں، ایسے نا امیدی بھرے ماحول میں کیسے کچھ لوگ سپر پرفارمنس دیتے ہیں اور وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ملینئر سے بلینئر بن جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی کے اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بارے میں سوچنا اور گمان کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. جس طرح پانی کے بغیر، آکسیجن کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے، اسی طرح سپر سکسیس کے لیے اس فارمولے کے بغیر تصور کرنا، گمان کرنا ناممکن ہے. اگر آپ کی بھی کچھ امپاسبل اچیومنٹس ہیں، امپاسبل مشنز ہیں، امپاسبل گولز ہیں، اگر آپ کے پاس بھی کچھ امپاسبل مشنز ہیں، امپاسبل گولز اور اچیومنٹس ہیں، اگر آپ کے پاس بھی امپاسبل گولز ہیں، امپاسبل مشن اور امپاسبل اچیومنٹس ہیں، تو پھر آپ بس اس فارمولے کو اپنی رگوں میں اتاریے. پھر دیکھنا چاہے دنیا کی تمام سپر پاورز یکجا ہو کر بھی آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں روک سکیں. آپ کو طارق بن زیاد کی کہانی یاد ہوگی. جب وہ اسپین کے ساحل پہ پہنچے تو مد مقابلے لشکر دیکھ کر طارق بن زیاد کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے. ان کی ہمت جواب دینے لگی اور وہ واپس جانے کے، پیچھے ہٹنے کے باتیں کرنے لگے. طارق بن زیاد کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے پیچھے ہٹنے کا راستہ بند کر دیا، فراری کے تمام راستے بند کر دیے. اس نے تمام کشتیاں جلوا دی، تمام کشتیوں کو آگ لگا دی اور فرار ہونے کا، پیچھے ہٹنے کا، واپسی کا راستہ ہی بند کر دیا. اور پھر اپنی فوج سے مخاطب ہوئے کہ سمندر میں ڈوب کر مرنے سے بہتر ہے لڑ کر مر جاؤ، میدان جنگ میں مر جاؤ. اب جب فراری کا راستہ نہیں تھا، پیچھے ہٹنے کا راستہ تھا ہی نہیں، تو وہ فوج اس جنون اور دیوانگی سے لڑی کہ اسپین ان کے قدموں میں پڑا تھا. آپ کو تھامس ایڈیسن کی کہانی یاد ہوگی کہ ایک بلب بنانے کے لیے 10,000 تجربے کیے. انہیں روزانہ ہزاروں دفعہ ناکامیوں کا، شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ہزاروں دفعہ ناکامی نے، شکست نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی، انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، انہیں توڑنے کی بھرپور کوشش کی. مگر یہ ناکامی اور شکست نہ تو تھامس ایڈیسن کو توڑ سکی، نہ اس کا راستہ روک سکی، نہ اس کے راستے کا پتھر بن سکی. تھامس ایڈیسن نے ناکامیوں اور شکستوں پر کان دھرے ہی نہیں، ان کی آوازیں اپنی سماعتوں تک پہنچنے ہی نہیں دی، اور انہیں روزانہ سینکڑوں دفعہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن ان کے جوش و جنون و جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ اس نے ٹھان لیا تھا، سوچ لیا تھا کہ بلب بنانا ہے تو بنانا ہے، چاہے مجھے روزانہ ہزاروں دفعہ ناکامیوں کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اور انہوں نے بنا ڈالا. ان کی اس ایجاد کے بعد نائٹ لائف کا آغاز ہوا، اور نائٹ بھی پھر نائٹ نہ رہی. آپ کو مدام کیوری کی کہانی یاد ہوگی کہ انہوں نے فزکس اور کیمسٹری کی دنیا میں وہ کیا جو سوچے نہیں جا سکتا تھا، ناممکن کو ممکن بنا دیا. انہیں فزکس اور کیمسٹری دونوں فیلڈز میں نوبل پرائز ملے، اور یہ دنیا کی واحد خاتون سائنٹسٹ ہے جسے 2 دفعہ نوبل پرائز ملا. لیکن یہ ساری اچیومنٹس کوئی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. اس کی انہوں نے قیمت ادا کی، اور وہ قیمت ان کی غربت، تنگی اور مفلسی تھی. انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کئی دن کے فاقے سے گزر جاتے تھے. اس حد تک فاقہ کہ اکثر وہ بے ہوش ہو جاتی تھی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے. کھانا میسر نہیں تھے، اتنے پیسے نہیں تھے، اور اگر کھانا میسر بھی آ جاتا پھر بھی اتنا ہی کھانا بالکل کہ زندہ رہا جا سکے. کم اس لیے کھانا کہ اگر کھانا زیادہ کھا لیا تو اس کی وجہ سے مجھ پر نیند طاری ہو سکتی ہے، سستی اور کاہلی طاری ہو سکتی ہے. اپنی گولز اور اچیومنٹ کے لیے کھانا تک بھلا دیا، اپنا ہوش و حواس تک بھلا دیا، اور پورے جوش و جنون و جذبے سے کام پہ لگی رہی، ڈٹی رہی، اور پھر ریڈی میں ایجاد کر لی جو کینسر کی ٹریٹمنٹ میں بڑا ایفیکٹو ہے. اسی طرح جیف بیزوس، بل گیٹس، لیری پیج، ایلان ماسک، مکیش امبانی، سب کے کھرب پتی بننے میں صرف ایک ہی چیز کا ہاتھ ہے. یہ سب جنون و دیوانگی کے سمندر میں غوطے لگا کر یہاں تک پہنچے، یعنی اپنے کام کے ساتھ مجنوں جیسا عشق، مجنوں جیسی دیوانگی اور پاگل پن کے سب کچھ بھلا دیا. اور یہ سارے لوگ جن کی میں نے ابھی بھی ایگزامپلز دی، سارے کے سارے لوگ 18 20 گھنٹے کام کرتے تھے اور تھکتے پھر بھی نہیں تھے، بالکل فریش رہتے. پاس سے اپنی گزرتی تھی، حتیٰ کہ بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں ایک مشن تھا. پھر اس مشن سے ایک لامحدود محبت، ایک لامحدود عشق، پاگل پن اور جنون. اپنی گول سے، اپنی اچیومنٹ سے، اپنے ارادوں سے یہ جنون، یہ دیوانگی، یہ پاگل پن ہی انہیں آج اس مقام تک لے گیا کہ میں اور آپ لوگ ان کی کہانیاں سن کر انسپائر ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنا ایک ایسا کریکٹر بلڈ اپ کیا کہ جس کے اثرات تا حیات دنیا رہیں گے.
یہ جنون، یہ دیوانگی، یہ پاگل پانی وہ فارمولا ہے جو آپ کو غربت، مفلسی، تنگ دستی کے جھونپڑے سے نکال کر سونے کے محل میں لا سکتا ہے۔ جب آپ اپنے خیالات کو، اپنے ارادوں کو، اپنی منزلوں کو جوش و جنون اور دیوانگی کا پانی چکھائیں گے، پھر آپ کے یہی خیالات جو آپ کو ان ایکٹیو کیے ہوئے تھے، پیسو کیے ہوئے تھے، روکے ہوئے تھے، آپ کے اندر تحریک ہی پیدا نہیں کر رہے تھے، آپ کے یہی خیالات آپ کے اندر قوت تحریک پیدا کر دیں گے۔ لیکن تب جب آپ اپنے خیالات کو ان جذبات کے ساتھ یکجا کر لیں گے، پھر راستے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، راستے خود بخود بننے شروع ہو جائیں گے۔ کامیابی اور ترقی اور ڈیولپمنٹ اور پروموشنز آپ کا راستہ ڈھونڈیں گی آپ تک پہنچنے کا۔ کامیابی کے لیے جنون کا جذبہ چاہیے، مجنون کی سی دیوانگی چاہیے۔ آپ اپنے مقصد کے ساتھ دیوانگی کے اس جذبے کو شامل کریں، پھر دیکھنا منزل کی جانب، گولز کی جانب آپ کی رفتار پہلے سے 100 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ اپنے خیالات کو دیوانگی کی شراب پلائیے۔ یہ دیوانگی، یہ پاگل پن وہ زبردست آئل ہے جو آپ کے خوابوں کو حقیقت کا روپ ڈھالنے کے لیے آپ کے اندر عمل کی تحریک پیدا کرے گا، ایکشنز کی تحریک پیدا کرے گا، اور پھر آپ چیتے کی رفتار سے دوڑیں گے، 18 20 گھنٹے کام کریں گے اور تھکاوٹ آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرے گی۔ بس آپ بھی طارق بن زیاد کی طرح اپنی کشتیاں چلا دیں اور اپنی ساری توجہ، ساری انٹینشن، سارا فوکس چیمپئن بننے پہ لگا دیں۔ لیکن جب تک آپ کشتی نہیں چلائیں گے، تب تک سامنے کھڑی مشکلات کو دیکھ کر آپ کا دماغ آپ کو فرار ہونے کے، پیچھے ہٹنے کی ترغیب دیتا رہے گا۔ لیکن جب آپ کشتیاں جلا دیں گے، پیچھے ہٹنے کی، فرار ہونے کے تمام راستے، تمام دروازے بند کر دیں گے، ان دروازوں، کھڑکیوں کو لاک لگا کے چابی سمندر میں پھینک دیں گے، یہ آپ کے خطرناک ارادے دیکھ کر آپ کو جوش و جنون اور جذبہ اور دیوانگی اور پاگل پن دیکھ کر آپ کی سپورٹ کرنے پہ لگ جائے گا، آپ کو اسسٹ کرنے پہ لگ جائے گا۔ یہ آپ کو تمام ٹولز، وہ تمام گیجٹس، وہ تمام آئیڈیاز، وہ تمام خیالات، وہ تمام راستے دے گا جو آپ کو رنگ کا چیمپئن بنا دیں گے، جو آپ کی یقینی شکست کو فتح میں بدل دیں گے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آپ ایک دفعہ یہ کھیل کھیلیں، آپ کو حیران کن نتائج ملیں گے، آپ کی اپنی سوچ سے بھی بڑھ کر۔ آپ اپنے مقاصد سے اسی طرح عشق کریں جس طرح مجنون لیلا سے کیا، کہ اس کی خاطر یہ پوری کائنات کیا، اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ بس آپ بھی ایسی دیوانگی، ایسے پاگل پن کے ساتھ اپنے مقصد کی خاطر، اپنی گولز اور اچیومنٹس کی خاطر سب کچھ بھلا دیں، ایک دفعہ سب کچھ بھلا دیں۔ یہ جنون، یہ جذبہ، یہ دیوانگی، یہ پاگل پن آپ کی نیندیں اڑا سکتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے، لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل نہیں گھبرانا۔ آپ اسی لگن کے ساتھ مگن رہیے۔ اگر آپ کی کامیابی کے یا آگے بڑھنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، بالکل مایوسی اور نا امیدی ہے، نو اپرچونٹیز، کوئی موقع نہیں ہے، آپ کچھ نہ کریں، بس اپنی خواہش کی شدت کو تیز کر دیں اور اسے تیز کرتے جائیں۔ بس آپ کی یہی خواہش کی شدت ہی آپ کے لیے بہت سے دروازے کھول دے گی، لیکن تالے توڑنے کے لیے، دروازے کھولنے کے لیے صرف جذبہ کافی نہیں ہے، جذبے کا انتہائی ایکسٹریمسٹ لیول ہونا چاہیے۔ بس آپ اپنے جذبے میں شدت کی آگ بھریں اور پھر اس آگ کو شدید سے شدید تر کرتے جائیں، اور جیسے ہی خواہش کی یہ شدت آپ کا جنون بنے گی، آپ کی دیوانگی بنے گی، آپ کا پاگل پن بنے گی، ویسے ہی کامیابی کسی خوبصورت دوشیزہ کی طرح آپ کا ہاتھ چوم لے گی۔ لیکن اگر آپ کے مقاصد بہت اعلیٰ ہوں گے، بہت بڑے بڑے خیالات ہوں گے، بڑی بڑی گولز اور اچیومنٹس ہوں گی، اور آپ کے پاس جذبہ بھی ہوگا، اور اگر اس جذبے میں شدت نہیں ہوگی اور وہ جذبہ شدید سے شدید تر نہیں ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان سے بھی زیادہ نتائج ملیں جو آپ نے سوچ رکھے ہیں، تو پھر اس کے لیے اس جذبے میں، اس خواہش میں، ان ارادوں میں جوش و جنون اور جذبہ اور دیوانگی اور پاگل پن چاہیے۔ اس لیے اپنی گاڑی میں جنون اور دیوانگی کا پیٹرول ڈالیے۔ یہ جنون اور دیوانگی اور پاگل پن وہ جوالا مکھی ہے جو مشکلات کے پہاڑ چیر ڈالتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے مقاصد سے جنون اور دیوانگی کی حد تک عشق ہے، تو پھر یقین جانیے صحرا میں بھی پھول کھل اٹھیں گے، صحرا میں بھی نہریں بہنے لگ جائیں گے، اور بنجر زمینوں میں بھی پھول اگائیں گے۔ اگر آپ بھی اپنے خیالات سے جنون و عشق اور دیوانگی اور پاگل پن کی حد تک بیماری میں مبتلا ہیں، تو پھر طارق بن زیاد، آئنسٹائن، نیوٹن اور تھامس ایڈیسن کی طرح آپ سے بھی ایسی انہونیاں ہونے والی ہیں کہ لوگوں کے نزدیک آپ کی شخصیت بھی ایک طلسماتی شخصیت بن جائے گی۔ اگر طارق بن زیاد اور اس کے سپاہیوں میں دیوانگی اور پاگل پن نہ ہوتا تو وہ اور اس کے سپاہی سمندر کی خوراک بن جاتے، اور اگر تھامس ایڈیسن ان ناکامیوں سے ہار جاتے، شکست مان لیتے، تو پھر میں آج آپ کو ان کی کہانی نہ سنا رہا ہوتا۔ ایک کہانی بننے کے لیے، ایک بڑی خبر بننے کے لیے، انہونیوں کے کھیل کھیلنے کے لیے دیوانگی اور پاگل پن چاہیے۔